کوئی دوست کسی قسم کا سوال کو کرنا چاہیں یا کچھ فرمانا چاہیں خود ہی اجازت ہے، ہاتھ کھڑا کر دیں، اس سے پھر بات کریں بات کریں۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ بانی سلسلہ احمدیہ ان کی اپنی زبان جو تھی وہ عربی نہیں تھی، اور کئی ایسے صلحاء اور مفسرین گزرے ہیں کہ نہ صرف ان کی اپنی زبان عربی تھی بلکہ وہ اس کے ماہر تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے جو قرآن کی تفاسیر کی ہیں وہ غلط ہوں اور بانی سلسلہ احمدیہ کی تفاسیر صحیح ہوں؟ اول تو یہ کہ زبان عربی تو کسی ایک قوم کی ملکیت نہیں ہے۔ جب قرآن کریم عربی میں نازل ہوا تو ساری دنیا کے لیے قرآن کریم ہے، اس لیے دنیا میں کوئی بھی عربی کا علم حاصل کر کے قرآن کا فہم حاصل کر سکتا ہے، ورنہ تو نعوذ باللہ من ذالک ساری دنیا جو ہے بھاری اکثریت وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوگی اور صرف عربوں کی عربی ہی قابل قبول ہوگی۔ دوسرے، یہی عربی زبان جس میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا یہ کفار مکہ کو بھی تو آتی تھی، اور بہت بڑے بڑے ادیب و شعراء تھے جن کا سکہ چلتا تھا۔ آج تک مسلمان ادیب مفسرین بھی کوئی ایک بھی ایسا مفسر نہیں جو ان کا حوالہ نہ دیتا ہو قرآن کریم سمجھانے کے لیے، اور ان کی بھاری اکثریت بے بہرا رہ گئی، ان کو نہیں سمجھ آتی تھی قرآن کریم کی۔ پھر قرآن کریم نے خود قرآن فہمی کے لیے جو شرط مقرر فرمائی ہے اس میں یہ شرط ہے ہی نہیں جو بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم تو فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ پاکیزگی کی ضرورت ہے، اور لا یمسہ کا اتنا زوردار کلام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس کو چھو بھی نہیں سکتا جب تک خدا مطہر نہ بنا دے، خدا اپنی طرف سے پاک نہ کر دے۔ اور چھونے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو عربی ہو یا عجمی ہو، گلے سے لگائے پھرتے ہیں، حمائل بنا کے گلے میں لٹکاتے ہیں، قسموں کے لیے اٹھاتے ہیں، چھو تو رہے ہیں۔ مطلب یہ مضامین کو لمس بھی نہیں کر سکتا، مضامین تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی پاکیزگی عطا نہ ہو۔ تو جو مضامین تو اس کے کھلے کھلے ہیں وہ تو سب پر مشترک ہیں، ان کو تو عیسائی بھی پہنچ جاتا ہے۔ مراد یہ ہے اس کلام کا عرفان خدا کی طرف سے خالص عطا کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے نہ عربی کی شرط نہ عجمی کی شرط۔ پھر مسلمان چوٹی کے علماء اور مفسرین تو وہ گزرے ہیں جو عجمی تھے۔ حضرت امام بخاری کو اتنی جو عظمت دی جاتی ہے وہ کون سے عربی تھے؟ حضرت سید عبد القادر جیلانی کون سے عربی تھے؟ اور بہت بڑے بڑے چوٹی کے مسلمان بزرگ گزرے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو ایران میں پیدا ہونے والے مسلمان بزرگ ہیں جو خدمت دین کرنے والے، ان کا پلہ بھاری ہے۔ بہت بڑے عظیم الشان علماء پیدا ہوئے ہیں غیر عرب اسلامی دنیا میں، اور وہ سلسلہ جاری ہے ابھی بھی، اس لیے یہ تو محض ایک نفس کا بہانہ ہے۔ پھر ایک اور بحث یہ چل پڑے گی کہ وہ جو مفسرین ہیں عربی، ان میں سے غیر عرب کتنے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں شاید سوال کرنے والے کو، ان کی تفسیر کو کون سا مقام دیں گے جو پہلے غیر عرب مفسرین گزر چکے ہیں۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو لکھا ہے اس کی پہچان تو موازنے سے ہوگی۔ اصل میں جو شخص بھی حقیقت حال کو پہنچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ جو تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہے اس کو سامنے رکھے، پرانے مفسرین کی تفاسیر کو یا نئے مفسرین کی تفاسیر کو سامنے رکھے، جہاں جہاں اختلاف ہے وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے موازنہ کرے تو اس کو حقیقت مل جائے گی۔ زمین آسمان کا فرق ہے تفسیروں میں۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو نئے زمانے کے لیے نئے سرے سے حل کرنے ضروری تھے۔
کیونکہ اسلام پر اعتراض نئی قسم کے علوم سے پیدا ہونے شروع ہوئے، لوگوں کے رجحانات بدل گئے، معاشرہ بدل گیا، سائنس نے عظیم تبدیلیاں پیدا کر دیں، ان امور کے متعلق تو بہرحال آج کی دنیا میں ہی کوئی مفسر پیدا ہونا چاہیے تھا. اور اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو روشنی ڈالی ہے وہ آپ کے سوا سارے مفسرین کو مل کر بھی توفیق نہیں ملی کہ ان چیزوں کی طرف اس طرح اشارے کرتے اور سمجھاتے. اذا الاشار اطلت، اونٹنیاں بیکار کر دی جائیں گی، یہ جو سورہ مرسلات میں جو پیشگوئیاں ہیں ساری حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کے کھولیں. اسی طرح جی سورہ تکویر میں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دوسری صورتوں میں جو عظیم الشان پیشگوئیاں تھیں آئندہ زمانے کی ایجادات کے متعلق، تمدنی معاشرتی تبدیلیوں کے متعلق، اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ نے اطلاع دی. تو اگر کوئی تحقیق کی نظر سے دیکھے گا تو وہ تو بات کھل جائے گی، کوئی اس میں جھگڑے کی بات ہی کوئی نہیں. فرمائیے کھوکر صاحب. اور کوئی دوست نہ ہو، سارے چلے جائیں اور میں اکٹھے بیٹھے ہیں. ہاں، آپ نے تو وہی کہا ہے جس طرح اس نے مومن نے کہا تھا. مومن کا شعر ہے نا کہ تو میرے پاس ہوتا ہے گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو آپ کو سوال اسی وقت یاد آئے گا جب کوئی دوسرا نہیں ہوگا. اچھا، کوئی دوست اگر کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو شوق سے تشریف لائیں، آ جائیں. ان کے ہوتے ہوئے آپ کو موقع ملنا مشکل ہے. بشیر حیات صاحب. آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور سوال تو میرے پاس 2-3 ہیں، لیکن ابھی میں ایک ہی پوچھوں گا اگر حضور مزید اجازت دیں تو. حضور مہربانی فرما کر اس مضمون پر مزید روشنی ڈالیں، نیز جیسا کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق. کس مضمون پہ بات ہی نہیں آپ نے کی، کس مضمون پہ روشنی ڈالوں؟ مندرجہ ذیل. اچھا، ٹھیک ہے. نیز جیسا کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان زمین پر موجود تھے، لہٰذا وہ کوئی زبان تو بولتے ہوں گے. تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس کام کے لیے وحی اور الہام حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جاری تھا؟ حضور نے اس سے پیشتر فرمایا ہے کہ بعض اسکالرز کی رائے کے برعکس، جن کا خیال تھا کہ انسان نے بولنا اور زبان کا علم تدریجاً سیکھا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں فرمایا کہ انسان نے زبان یعنی لینگویج اللہ تعالیٰ کی وحی اور الہام کے ذریعے سے سیکھی. ٹھیک ہے، اس پہ آپ کو الجھن کیا ہے؟ آپ کو غالباً دماغ میں یہ خیال جا رہا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے تو خدا نے پہلا کلام ان سے کیا ہوگا، اور اگر اس سے پہلے خدا زبان سکھا چکا تھا، جیسا کہ ظاہر ہے کہ سکھا چکا تھا، اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم کی بات ہی زبان میں ہی ہوئی تھی، تو پھر وہ پہلا شخص جس پر وحی نازل ہوئی وہ پھر پہلا نبی بن گیا. یہی آپ کے ذہن میں؟ نبی نہیں حضور. ہاں وہی نبوت تو میرے خیال میں حضرت آدم علیہ السلام پر ہی ہوئی. واضح ہے نا بات یہ تو. جی. پھر اعتراض کیا ہے؟ اگر پہلے خدا نے زبان سکھا دی تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اعتراض تو نہیں حضور، یہ پتا کرنا ہے کہ وحی اور الہام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے شروع ہوا. دیکھیں، وحی کے ذریعے ایک بات سکھانا یہ بہت بڑا وسیع مضمون ہے. آدم سے پہلے انسانوں کا آپ کو خیال آیا، شہد کی مکھی کا کیوں خیال نہیں آیا؟ وہ اس سے بہت پہلے بستی تھی دنیا میں. حضور میں نے ایک بات سن لیں ایک منٹ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے شہد کی مکھی پر یہ وحی فرمائی تھی کہ تو أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ پہاڑوں پر اپنا گھر بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں پر اپنا گھر بنا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ،
اور جو یہ اونچی بیلیں لگانے کے لیے جو بناتے ہیں صنعتیں مختلف لکڑی کے سہارے بناتے ہیں، ان پر بھی تو اپنا گھر بنا. ثم کلی من کل الثمرات فصلوں کی سبل ربک ذللا، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کچھ کھا، اور اس کے بعد شہد کا ذکر آ جاتا ہے مضمون. اب یہ کتنی تفصیلی وحی نازل ہوئی ہے شہد کی مکھی پر، جو انسان کی پیدائش سے بہت پہلے سے بنی ہوئی ہے اور یہ کام کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی وحی کو تو کوئی محدود نہیں کر سکتا. اس کی شکلیں مختلف ہیں وحی کی. بعض وحی کی شکلیں القاء کے ذریعے ہوتی ہیں، بعض فطرت میں وحی کھود دیتی ہے نقش، اور وہ انسان کو پتہ، اس چیز کو پتہ نہیں لگتا کہ مجھے خدا نے کوئی خاص چیز دی ہے واضح طور پر، لیکن فطرت میں لکھا جاتا ہے وہ. تو اس کا جو پیغام ہے شہد کی مکھی کا، یہ اس کے جینیٹک سیلز میں لکھا ہوا ہے، اور اتنا گہرا لکھا گیا ہے، مستقل تفصیلی چارٹ اس کو ملا ہوا ہے کہ اس سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتی ہے. تو خدا تعالیٰ نے جب زبان سکھائی تو اس کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کو بلا کر اس کو زبان سکھائی گئی ہو اور اس کو کہو باقیوں کو سکھاؤ، بلکہ خدا کے فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے تصرف کے تابع انسان کو اس مضمون کی طرف مائل کرنا شروع کیا. ایک سے زیادہ انسانوں کو شروع کیا ہوگا، اور رفتہ رفتہ اللہ کی ہدایت کے تابع یہ زبان پھیلی. یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ جس طرح انبیاء کو الہام ہوتی ہیں زبانیں، اس طرح تفصیل سے کھلے لفظوں میں الہام جاری ہوا ہے. بعض کلمات خوابوں کے ذریعے دکھائے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ابتدائی انسانوں کو خواب میں خدا تعالیٰ نے بولنا سکھا دیا ہو، چند کلمات جاری ہوئے، پھر اس کے بعد باقی زبان جو ہے وہ رفتہ رفتہ خدا کی ہدایت کے مطابق ترقی کرنا شروع کر دی. حضور، یہ سوال بنانے کے وقت میں نے مزید علماء سے بھی مشورہ لیا تھا، تو یہ شہد کی مکھی کا بھی مسئلہ آیا تھا. تو اس میں یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ شہد کی مکھی پہلے پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے کہ نہیں. یہ ہمارے مسئلہ یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا. اچھا، نہیں بہت پہلے سے پیدا ہوئی. جی بس، جزاک اللہ. حضور اگر دوسرا سوال کی اجازت ہو تو نہیں تو کسی اور نے کرنا. ٹھیک ہے. بنو امیہ نے اسلام میں بادشاہت رائج کی. حضور سے درخواست ہے کہ ہماری راہبری فرمائیں کہ کیا بنو امیہ کے بعد کسی شخص نے، خواہ وہ خلیفہ کہلاتا ہو یا حاکم، کسی رنگ میں خلافت راشدہ کے دور کا اعادہ کیا؟ خلافت راشدہ کی تعریف کیا ہے پہلے وہ بتائیں، پھر میں بتاؤں گا اعادہ کیا کہ نہیں. خلافت راشدہ کی تعریف حضور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفاء کا دور جو ہے حضرت علی تک، یہ خلافت راشدہ کہلاتا ہے. وہ ان کے بعد پھر اس کا اعادہ کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ دور کا اعادہ مطلب کہ ایسا ہی دور کس طرح اعادہ کر سکتا ہے؟ جو خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوئی ہو، اس خلافت کو کوئی جاری کس طرح کر سکتا ہے خود؟ روحانی رنگ میں حضور، یہ نہیں کہ وہی ان دا اسپرٹ، ان دا اسپرٹ آف دیٹ کر ہی نہیں سکتا کہ بندے کا اختیار ہی نہیں. جب تک نبوت نہ ہو خلافت نہیں ہو سکتی. اور خلافت نبوت کے بعد اگر وہ ٹوٹ جائے تو اللہ براہ راست کر سکتا ہے. بندے کا حق ہی کوئی نہیں خلیفہ بنانے کا. خلیفہ خدا بناتا ہے، اور جب وہ نظام بنا دیتا ہے تو اس نظام کے ذریعے جو خلیفہ بنتا ہے وہ خدا کی طرف سے بنتا ہے. جب وہ ٹوٹ جائے، منقطع ہو جائے، تو دوبارہ پھر اس کو کسی بندے کا اختیار نہیں. جس طرح جان نکل جائے بندے کی تو دوبارہ کوئی ڈال ہی نہیں سکتا بیچ میں. اللہ کا کام ہے روح پھونکنا. یہ تو درست. اور آدم کو جب خلیفہ بنایا، وہاں اس مضمون کو خدا نے کھول دیا کہ جب ہم نے آدم کو خلیفہ بنایا، اس میں پھر اپنی روح پھونکی، تب وہ خلیفہ بنا ہے. اور جب تک روح نہیں پھونکی، کسی کو حکم نہیں دیا اس کی اطاعت کا. اب پڑھ لیں قرآن کریم میں ہر جگہ جہاں ذکر آتا ہے، اطاعت کے حکم سے پہلے روح پھونکنے کا ذکر آتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح نہ پھونکی جائے، پہلا خلیفہ جو نبی کہلاتا ہے وہ بن ہی نہیں سکتا. اور جب تک روح نہ آئے، اس سے آگے نسل نہیں چلتی.
खिलाफत एक रूहानी नस्ल है ना, जी जिससे पहले अल्लाह की रूह फूंकने का फेल जरूरी है। जब वो मुनक़ते हो जाए, फिर जब तक दोबारा खुदा रूह ना फूंके, वो खिलाफत जारी नहीं हो सकती। इसलिए बादशाहत बनी है, खलीफा उन मानों में नहीं आ सका फिर। हुजूर मेरा लेकिन जी तमसीलन हुजूर, तमसीलन आप अगर पूछते हैं तो फिर मुजद्दिद जितने थे वो तमसीली रंग में खलीफा थे। यानी कुछ ना कुछ खुदा ताला की नियाबत में अल्लाह ताला की हिदायत की रोशनी में जो काम करते थे, उन पर जिल्ली खिलाफत थी, ये कह सकते हैं आप। जी बस हुजूर बाद में कभी टाइम। Who is his father? कौन? Mahmoud Harun. He's your uncle. I'm sorry, your brother, your cousin. Your cousin. That's right. Yes. अच्छा। और तो इस वक्त कोई नहीं है, तो खोकर साहब आ जाए, फिर आप मैदान में। मेरा सवाल बड़ा छोटा सा है। इस्लाम में कहा जाता है कि 72 फ़िरके और 73 फ़िरके, और इससे पहले यहूद अहले किताब थे, इस्लाम उसके बाद आया। क्या यहूद में भी इतने ही फ़िरके हैं? और क्या ये मैं समझने में गलत होगा कि इस्लाम में इतने फ़िरके सिर्फ इज्तिहाद की वजह से होंगे? कौन सी कमी थी इस्लाम में जिसने इसमें 73 फ़िरके वाली हदीस है, उसमें तो बात वाज़ेह है बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि यहूद के 72 फ़िरके हो गए। तो इसलिए ये पूछने का तो मकसद ही कोई नहीं कि 72 हैं या नहीं हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है तो आमन्ना और सदक़ना कहना चाहिए। जहाँ तक मुसलमानों के फ़िरकों का ताल्लुक़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूद भी, मुसलमान भी यहूद के मुशाबे हो जाएंगे, 72 फ़िरके होंगे और एक 73वीं जमात होगी, उसको मिलाकर 73 बनेंगे। लेकिन उसको आपने 72 फ़िरकों में शामिल करने की बजाय उसे अलग बयान फरमाया कि 73वीं जमात होगी और वो जन्नती लोग होंगे। और उनकी जब पूछा गया उनकी तारीफ क्या होगी, किस तरह पहचाने जाएंगे, तो फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरा और मेरे सहाबा का हाल है वही हाल उन लोगों का होगा। ये है वो हदीस। इसकी रोशनी में जो बहस उठती है वो ये उठती है कि क्या मुसलमानों में वाक़अतन जमात अहमदिया के आने से पहले 72 फ़िरके बन गए थे। ये अमूमन गैर जमात उलमा सवाल उठाते हैं, और ये सवाल नहीं उठाते कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले यहूद के 72 फ़िरके वाक़अतन बन चुके थे। अगर 72 की बहस को उठाया जाए तो फिर उस वक्त ये दोनों बहसें उठेंगी। 72 से मुराद क्या है? अगर गिन के यहूद के 72 फ़िरके बयान दिखाए जा सकते हों तो फिर ये मुतालबा दुरुस्त है कि मुसलमानों के भी गिन के 72 फ़िरके दिखाओ। अगर बिलअमूम कसरत की तरफ इशारा है, बकसरत फ़िरके, और यहूद में 72 फ़िरकों की मुअय्यन निशानदेही ना हो सके, तो फिर मुसलमानों गैर अहमदी मुसलमानों का ये मुतालबा भी जायज़ नहीं कि हमें भी हमारे फ़िरके गिन के दिखाओ। दूसरे, ये जो फ़िरकों वाला मज़मून है, इसके ऊपर अल-मिलल वन निहल में जो एक बड़े आलिम की किताब है, उसमें रोशनी डाली गई है, फ़िरके गिने गए हैं, और वो बहुत पहले से लिखी हुई किताब है। उसमें 72 फ़िरके उन्होंने दिखा दिए हैं वाक़अतन, लेकिन गिने गए हैं, और वो बहुत पहले से लिखी हुई किताब है। उसमें 72 फ़िरके उन्होंने दिखा दिए हैं वाक़अतन। लेकिन तो आप सवाल करने वाले का मुंह बंद करा सकते हैं कि देख लो मिलल नहर में 72 फ़िरके आ गए हैं, लेकिन ये वाक़या बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ वक्तों में फ़िरकों के इजाफे होते रहे हैं, और मुख्तलिफ वक्तों में बाज़ फ़िरके मिटते भी रहे हैं, बिल्कुल उनमें से कुछ भी निशान बाकी नहीं रहा। इसलिए इस झंझट में अगर आप पड़ जाएं तो कभी भी मसला हल नहीं हो सकेगा। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त मिलल नहर किताब लिखी गई
اس وقت اگر 72 فرقے تھے تو بعد میں اور بھی تو ہوئے، بنتے چلے گئے. اہل قرآن کا فرقہ اس وقت نہیں تھا جو بعد میں وجود میں آیا مثلا، اور بھی متفرق فرقے ہیں جو بعد میں پیدا ہوتے رہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرر النہر کتاب وہابی فرقہ سے پہلے لکھی گئی تھی، بعد میں غالباً پہلے تھی، تو پھر وہ فرقہ وہابیہ بھی اس کے بعد بنا. تو سوال یہ ہے کہ پھر 72 کے 73 نہ ہوئے بلکہ 74 75 76 اور بہت سارے بن گئے، تو پھر اس حدیث کی کیا حیثیت رہے گی، یہ سوال اٹھ جائے گا. تو اس کا عمومی جواب تو یہ ہے کہ بعض دفعہ عربی میں 70 کا لفظ، 72 کا لفظ، 80 کا لفظ، اس قسم کے اور الفاظ کثرت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولے جاتے تھے، اور اس سے یہ مراد نہیں تھی کہ میں نے ہی گن کر 80 سال یا 72 سال یا 70 سال یہ ہوں گے. تعداد سالوں کے علاوہ بھی استعمال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ فلاں شخص پر رحمتیں نازل کرے گا، 70 مرتبہ بخشے گا، 70 مرتبہ یہ کرے گا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ گن کے پوری دفعہ 70 دفعہ بخشیں کرتا ہے، یہ محاورے ہیں صرف، اور حقیقت میں کثرت کی طرف اشارہ ہے. حقیقت پوری طرح ایگزیکٹلی گن کر آپ ثابت نہیں کر سکتے. اور ایک اور پہلو یہ ہے، جیسے کہ میں نے اشارہ کیا تھا، اگر فرقے بڑھتے ہیں تو کچھ مٹتے بھی ہیں، کانسٹنٹ پروسیس ہے. اس لیے عین ممکن ہے کہ ایک وقت میں 72 موجود رہیں، واقعتاً بھی 72 موجود رہیں، لیکن ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے کہ گن کے دکھا سکیں، کیونکہ کچھ آ رہے ہیں، کچھ مٹ رہے ہیں. اس لیے یہ بحث بیکار ہے، اس پہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ فرقوں کی کثرت ہوئی ہے کہ نہیں، اور اسی طرح ہوئی ہے کہ نہیں جس طرح یہود کے فرقوں کی کثرت ہو گئی. اگر یہ کثرت کسی کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ حدیث کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے اور 72 پر زور دیتا ہے، تو پھر وہ جماعت کبھی آ ہی نہیں سکتی دنیا میں، کیونکہ 72 سے آگے نکل چکی ہے بات، 80 سے بھی اوپر نکل گیا ہوں گے اب تو پھر. تو جب یہ حالت یہاں تک پہنچ گئی تو جو گننے والا ہے اس سے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ پھر تمہاری جماعت آئی کیوں نہیں. اگر 72 کے بعد ہی آنی تھی اور ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہو کہ 72 گن کے دکھائیں، تو تم گن کے دیکھ لو بشر، بات تو 72 سے کہیں اوپر نکل گئی ہے، اور وہ جماعت کیوں نہیں آئی. اور اگر 80 پہ نہیں آئی تو آگے کب آئے گی؟ پھر جب بھی کوئی آئے گا شخص جماعت بنانے والا، تم اس سے یہی سوال کرو گے پھر کہ 72 گن کے دکھاؤ، تو تم تو اس کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے. اس لیے لفظ 72 اہم نہیں ہے، اہم حصہ اس کا وہ ہے کہ مانا علیہ واصحابہ. جب اختلاف ہوگا، ایک سے زیادہ فرقے ہوں گے، تو جس فرقے کے حالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملتے ہوں گے، وہ فرقہ سچا ہے. جو مرکزی نقطہ ہے اس کا یہ ہے دراصل. اور وہ حالات کے متعلق، جو وہ حالات کیا ہیں اس کے متعلق میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. ساتھ پہچانے جاتے ہیں کسی انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی. عام طور پر اہل سنت والجماعت اور دوسرے ہوتے ہیں اہل حدیث. کیا یہ جماعت کا لفظ اہل سنت والے لوگوں نے جماعت بنانے کے لیے تو نہیں استعمال کیا؟ ظاہر ہے کہ جماعت بنانے کے لیے استعمال کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں، 72 کے بعد نہیں بنے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری فرمائی ہے وہ 72 کے بعد بننے والی جماعت کو خوشخبری فرمائی ہے. اس لیے چاہے وہ جماعت کا لفظ ساتھ لگا لیں، وہ اس حدیث کے نیچے نہیں آئیں گے کسی صورت میں. جو خوشخبری پیش گوئی ہے وہ یہ ہے کہ 72 فرقے بننے کے بعد پھر جماعت ضرور پذیر ہوگی، اور وہ جو جماعت بنے گی وہ سچی ہوگی. اور یہ تو کہتے ہیں ہم شروع سے چلے آ رہے ہیں اسی طرح جماعت کی شکل میں. پھر جماعت کی تعریف ہے، جماعت کوئی کہہ دے اپنے آپ کو، اس سے تو جماعت نہیں بنے گی. اسلامی اصطلاح میں جماعت کہتے کس کو ہیں؟ جماعت کا لفظ نکلا ہے جمعیت سے، اور جمعیت کے لیے ایک نیوکلیس ہونا ضروری ہے، ایک مرکز، ایک امام.
وہ کسی کو نصیب ہی نہ ہو تو جماعت کیسے بن جائے گی؟ جماعت کے لیے امامت یا خلافت ضروری ہے، اس کے بغیر کبھی جماعت نہیں بن سکتی، فرقہ ہی رہے گا۔ اس لیے اگر کسی جماعت کوئی جماعت کہلاتی ہو اور اس کے مسجدوں کے امام آزاد ہوں، ہر شخص اپنی کہہ رہا ہو، اپنی منوا رہا ہو، اور متفرق ہوں اور پھیلے ہوئے ہوں، اور کوئی اجتماعیت نہ پائی جائے، کوئی یکجہتی نہ ہو، کوئی ایک قبلہ نہ ہو، کوئی ایک امام نہ ہو جس کے اوپر وہ پورا یقین رکھتے ہوں کہ خدا کا نمائندہ ہے یہ ہمیں، ان علامتوں کے بغیر جماعت کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے اہل سنت و جماعت جو کہلاتے ہیں ان سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے علماء کے ساتھ بھی اکٹھے نہیں ہوتے، آپس میں ان کے اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے اور بنیادی مسائل پر اختلافات، اتنے بنیادی اختلافات کہ اگر ایک سچا تو دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ جماعت کس طرح کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اور کوئی دوست یہ تمہاری بات ہے؟ ایک سوال جو ہمارے غیر جماعت دوست کیا کرتے ہیں عام طور پہ، وہ یہ ہے کہ مسیح موعود یا اس زمانے کے جو مہدی ہیں ان کا تعلق آخری زمانہ سے مختص کر دیا گیا ہے، اس کا کیا قطعی ثبوت ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے، یا اس زمانے میں جب بانی سلسلہ احمدیہ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا وہ آخری زمانہ ہے؟ آخری زمانہ تو ایک اصطلاح ہے مذہبی، جسے دراصل لیٹر ڈیز انگریزی میں کہا جاتا ہے، وہ کسی نے بھی اس کی پیشگوئیاں کی ہیں، اور اکثر مذاہب میں یہ محاورہ ملتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی حضرت کرشن کی پیشگوئی ہے کل یگ میں، جبکہ زمانہ آخر پہ زمانہ خراب ہو جائے گا۔ حضرت بدھ نے بھی پیشگوئی کی ہے اپنے دوبارہ آنے کی۔ تو آخری زمانہ تو مراد یہ ہے لیٹر ڈیز، یعنی آخر بعد میں کسی وقت، اور قرآن کریم نے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانویہ ان آخرین میں ہوگی جن کا صحابہ سے زمانے میں الحاق نہیں ہے، وہ الگ زمانے کے لوگ ہیں، الگ زمانے۔ تو آخری کا لفظ ایک بعد کے زمانے کے متعلق آتا ہے جو مبہم سا ایک تصور ہے۔ اس زمانے کو پہچاننا ہو تو اس زمانے کی علامتیں پہچاننی چاہیے، اگر وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو زمانہ پہچانا جانا چاہیے۔ اس لیے اگلا سوال ضروری ہے اس کے بعد کہ اس زمانے کی علامتیں کیا ظاہر کی گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو بڑی تفصیل سے کھول کر بیان فرمایا کہ جب بھی مسیح نے یا مہدی نے آنا ہے اس سے پہلے امت محمدیہ پر کیا حالات گزر رہے ہیں۔ ایک وہ جو حدیث میں نے پڑھ کے سنائی، آپ نے پوچھا تھا جس کے میری سوال خوکر صاحب نے، وہ بھی ایک نشانی ہے کہ امت فرقہ فرقہ بڑھ چکی ہوگی، اور بہت سی تفصیل سے علامتیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، جن میں مثال کے طور پر دجال کا ظہور، دجال کی علامتیں، اس کی پہچاننے کا طریقہ، اس کی سواری کی نشانیاں، اس زمانے میں کیا کیا ایجادات ہو رہی ہوں گی، انسان کتنے ترقی کر چکا ہوگا، اس کے تمدنی حالات کیا ہوں گے، عورتیں کیا کر رہی ہوں گی، مردوں سے برابری کی کوشش ہو رہی ہوگی، ان کے فیشن کیا ہوں گے، اور معاشی اور تمدنی حالات کیا ہو چکے ہوں گے۔ نہایت تفصیل سے زمانے کے ہر پہلو کا نقشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھینچا ہوا ہے، اور جہاں تک امت محمدیہ کی دینی حالت کا تعلق ہے وہ نقشہ بھی کھینچا ہوا ہے۔ اس لیے ایک آدمی اگر سچی جستجو رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ تصویریں جو کھینچی ہوئی تھیں وہ پوری آ گئی ہیں۔ مثلا یہ جو امت محمدیہ کے اندر اختلافات اور لوگوں کا حال کیا ہوگا، علماء کیسے ہوں گے، اس کے متعلق ایک حدیث ہے جسے
جو موجودہ علماء ہیں وہ اگرچہ ان کے خلاف ہی ہے، لیکن ماننا پڑتا ہے ان کو کہ ہاں یہ حدیث موجود ہے اور سچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من البدع علماؤهم شر من تحت عظیم السماء۔ کہ ایک ایسا بدقسمت زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا اور قرآن کریم صرف لکھنے کے لیے ہوگا، مسجدیں بظاہر آباد بھی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور علماء اس وقت کے علماء شرهم من تحت عظیم السماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں، سب سے زیادہ شریر مخلوق ہوں۔ یہ ایک پیشگوئی ہے۔ اور اسی طرح 72 فرقوں میں بٹنا اور دینی حالت خراب ہونا، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں آخر پر آ کے مسلمان جو ہیں آخری دور میں وہ اس طرح یہود کے مشابہ ہو جائیں گے جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہو جائے گی۔ اور جوتی انگریزی بوٹ مراد نہیں بلکہ دیسی جوتی، اس میں دائیں بائیں پاؤں کا فرق نہیں ہوتا، آپ جس پاؤں میں ڈال دیں وہ وہی پاؤں بن جاتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے نالین۔ تو فرمایا یہاں تک کہ اگر موسوی امت میں کسی نے اس ایسی بے حیائی کی کہ اپنی ماں سے بھی بے حیائی، تو اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو یہ بے حیائی کریں گے۔ اور اس بات کو دیکھنے کے لیے اخبارات کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ آیا یہ علامتیں پوری ہوئی ہیں کہ نہیں۔ مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ نمازیں پڑھی جائیں گی، وہ تو پڑھی جا رہی ہیں۔ ہدایت سے خالی ہوں گی کا مطلب ہے کہ ایک فساد کا ذریعہ بنے گی، ایک دوسرے کے خلاف فتوے ہوں گے، قتل کے، غارت کے، سیاست کے اکھاڑا بن جائیں گی، نفسانی خواہشات کو آگے کرنے کے لیے ذریعہ بن جائیں گی، وہاں لڑائیاں ہوں گی، پولیس بوٹ لے کے اندر داخل ہوگی، مار کٹائی کرے گی۔ ہدایت سے خالی ہونے کا بھی یہی مطلب ہے۔ وہ سارا نقشہ ابھی پورا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اگر کوئی دیانتداری سے آخری زمانے کو پہچاننا چاہے تو کوئی مشکل کام ہی نہیں۔ یہ تو جس طرح نقوش دیوار پر لکھے جائیں اس طرح وہ لکھے ہوئے نقوش ہیں ہمارے سامنے، اور زمانے کا چہرہ دیکھ کر آپ ان نقوش سے ملا کے دیکھ لیں۔ پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کا نقشہ کھینچا ہے وہ اتنا واضح ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے لیے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آخری زمانہ آیا کہ نہیں۔ دجال کے متعلق جس کا مسیح سے پہلے آنا ضروری ہے اور آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بہت ہی دراز قد انسان ہے، اتنا اونچا قد ہے کہ وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اور ایک آنکھ سے کانا ہے، یعنی دائیں آنکھ اس کی اندھی ہے، اس میں کوئی نور نہیں، بائیں آنکھ بہت بڑی اور روشن ہے، اور اتنی روشن ہے، اتنی اس کے اندر بصیرت ہے کہ وہ پاتال کی خبریں لاتی ہے، زمین کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی نظر، اس پر بھی نظر ہے اس کی، اور وہ ایسا طاقتور ہے کہ دنیا کی ساری قوموں کو فتح کر لے گا اور کسی کی مجال نہیں ہوگی اس کا مقابلہ کر سکے، اور بڑے حیرت انگیز آپریشنز بھی کرے گا، قوموں کو پھاڑے گا اور پھر اکٹھا کرے گا، کبھی مارے گا کبھی زندہ کرے گا، وہ خوراک لے کر ساتھ پھرے گا، اور جہاز خوراک کے لدے ہوئے اس کے ہوں گے اس کے ساتھ۔ جو قومیں اس کی بات مانیں گی، اس کی غلامی قبول کریں گی، ان کو معاشی لحاظ سے بڑی مدد دے گا، وہاں حیرت انگیز ترقیاں ہوں گی، اور آسمان ان کے لیے پانی برسائے گا اور فاقوں سے نجات پائیں گے، اور جو قومیں اس کا انکار کریں گے ان کو بھوکے مارے گا، اور وہاں ڈراؤٹس پیدا ہو جائیں گے اور بڑی بڑی سختیاں بڑے پیدا ہوں گی، قحط پیدا ہوں گے۔ یہ ساری علامتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شخصیت کے متعلق بیان فرمائی۔ مسلمان علماء اکثر جو ہم جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ چونکہ ظاہری طور پر اس حدیث کا مطلب لیتے ہیں
وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے آخری زمانہ آیا ہی نہیں. اس لیے جو سوال کرنے والا ہے اس کو پہلے دکھانا پڑے گا کہ ہم کس طرح ان پیشگوئیوں کے معنی لیتے ہیں، پھر اس کی عقل، اس کی فراست خود فیصلہ کرے گی کہ جماعت احمدیہ جو تعبیر کر رہی ہے وہ سچی ہے یا غلط ہے. علماء کی تعبیر کو اگر یہ سچا مانے کہ سچ مچ کا ایک کانا دیو پیدا ہو، تو جب تک وہ دیو نہ پیدا ہو ان کا نہ آخری زمانہ آنا ہے، نہ ان کا مسیح آنا ہے، نہ مہدی آنا ہے. اور دن بدن حالت بد سے بدتر ہوگی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پیشگوئیاں فرمائی ہیں وہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب امت محمدیہ کے دن خراب ہوں گے تو پھر مسیح اور مہدی کے آئے بغیر پلٹیں گے نہیں، پھر ان میں انقلاب نہیں آئے گا. دوبارہ زندگی مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ واقعہ نہ ہو جائے کہ آسمان سے خدا مسیح ملے. جب یہ شرط ہو گئی تو مسیح سے پہلے آنے والا ہی نہیں آیا تو آخری زمانہ کہاں سے ظاہر ہو جائے گا. اور جب تک وہ کانا پیدا نہ ہو اس وقت تک امت محمدیہ کے دن پھر ہی نہیں سکتے. یہ کوششیں بھی چھوڑ دیں، یہ جو ختم نبوت کی کانفرنسیں ہیں اور یہ مختلف جماعتیں جو بنی ہوئی ہیں، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ یہ جماعتیں پیدا ہوں گی تو امت کو بچا لیں گے. مسیح کے آئے بغیر بچنا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ ساری کوششیں بیکار جائیں گی. مشکل یہی ہے کہ آخری زمانے کی علامتیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان فرما دی تھیں، وہ دیکھنے والی آنکھیں نہیں رہی. صاف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، پہچانتے نہیں. جماعت احمدیہ کے نزدیک آخری زمانہ آ چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ پیشگوئی پوری ہو گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے بلند قامت شخص سے مراد قوم ہے، نہ کہ ایک شخص واحد. اور جو اس کی نقشے کھینچے ہوئے وہ پورے ہو چکے ہیں. مغربی قومیں، عیسائی قومیں مراد ہیں، ان کی ایڈس چل بھی رہی ہیں دنیا میں. گندم کے پہاڑ لگا دیتے ہیں وہ جن ملکوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں. جہاز بھر بھر کے پاکستان میں بھی PL480 کے تابع جاتے رہے ہیں اور ابھی بھی جا رہے ہیں مختلف ممالک میں. اور جن کو یہ دبانا چاہتے ہیں ان سے ایڈ کھینچ لیتے ہیں، وہاں فاقے پڑتے ہیں، برے حال ہوتے ہیں، قوموں کی قومیں موت کے کنارے تک پہنچ جاتی ہیں. افریقہ میں اب کیا ہوا ہے، وہاں ان کو پتہ تھا کہ 4-5 سال بعد بڑا سخت قحط آنے والا ہے. خود ان کے اداروں نے پیشگوئیاں کی ہوئی تھیں. یونائٹڈ نیشنز نے تفصیل سے لکھا ہوا تھا ان کے ماہروں نے کہ فلاں وقت یہ تک یہ شروع ہوگا، قحط اس طرح پھیلے گا کہ ان کی ممالک کو اپنی زد میں لے گا، کیا اس کے نقصانات ہوں گے. چپ کر کے بیٹھے رہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو جب تک یہ ہمارے نظام کو قبول نہ کریں. افریقہ میں اس طرف لیفٹ کی طرف رجحان زیادہ ہو رہا تھا، اور ایتھوپیا میں خاص طور پر لیفٹسٹ حکومت تھی، رشین حکومت کے تابع. ان کو یہ سبق دینا چاہتے تھے، اور در حقیقت تو خدا مجبور کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری کرانے کے لیے. تقدیر تھی لکھی ہوئی کہ چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے وہ بہرحال پوری ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے تعاون نہیں کیا ان کو انہوں نے بھوکا مارنا ہے. وہاں قید دیکھو، جو ان سے تعاون کرتے ہیں ان کو یہ روٹی پہنچاتے ہیں، گندم دیتے ہیں، مکھن دیتے ہیں، جو بھی چاہیں دیں. یہ تو سارے حالات تفصیل سے پورا ہو چکے ہیں. اگر قوم مانے لیے جائیں دجال سے تو اس قوم کا غلبہ ساری دنیا پہ ہو بھی چکا اور بڑی دیر سے ہوا. اب تو غلبے ہٹنے کے دن بھی آنے شروع ہو گئے ہیں، اور ابھی تک یہ دوسرے علماء انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں علامتیں دکھاؤ آخری زمانے میں. پھر آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دجال کی پہچان کے لیے کچھ اور علامتیں ایسی واضح فرما دی کہ جس کے بعد کسی سمجھدار کے لیے شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. فرمایا وہ صلیب کا گویا پجاری ہوگا، کیونکہ جس مسیح نے دجال کو قتل کرنے آنا ہے اس کی نشانی یہ بتائی کہ وہ صلیب کو توڑے گا اور دجال کو قتل کرے گا اور سور کو مارے گا. اب یہ 3 بنیادی علامتیں ایک جگہ اکٹھی فرما دی، سور، صلیب اور دجال. ان سے مقابلہ کرنا ہے مسیح. اب آپ بتائیے کہ سور اور صلیب اکٹھا جب نام لیا جائے تو کون سی قوم ابھرتی ہے؟
سور کھانے والے تو اور بھی ہیں، لیکن سلیب کے پجاری سور کھانے والے سوائے عیسائیوں کے اور کوئی نہیں۔ اس لیے مراد یہ تھا کہ عیسائی قوم سے ٹکر لے گا، دجال کو مارے گا۔ بتا دیا کہ یہ دجال یہی لوگ ہیں جن کی یہ نشانیاں دو ظاہری بتا دی ہیں۔ کسی کے ذہن میں جو شک رہ سکتا تھا اسے اور بھی کھول دیا تھا، اتنا واضح کر دیا کہ اس کے بعد کوئی آنکھیں بند کرے زبردستی تو نہیں دیکھے گا، ورنہ اس کو نظر آ جانا چاہیے۔ فرمایا دجال کا گدھا بھی خدا نے مجھے دکھایا ہے، اور اس گدھے کی علامتیں تفصیل سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پیشگوئیوں میں بیان فرمائی، کثرت کے حدیثوں میں ملتی۔ مسلمان علماء کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایک گدھے کا ذکر آئندہ پیشگوئیوں میں آخر کیا مطلب ہے؟ کبھی کسی نبی نے گدھے کی باتیں اس طرح تفصیل سے نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی، سب انبیاء سے افضل، ایک گدھے کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ اس بات کو نہیں سمجھے۔ گدھا صرف علامت تھا ایک سواری کی، اور یہ بات دکھانے کے لیے گدھے کے اوپر زور دیا گیا تھا کہ لوگ سمجھ سکیں کہ جس قوم کی یہ سواری ہوگی، جس قوم نے ایسی سواریاں ایجاد کی ہوں گی، وہی دجال ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ دجال کا ایک گدھا ہوگا، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آگ کھا کے چلے گا۔ اب آگ کھا کے چلنے والا گدھا تو آج تک پیدا نہیں نہ ہوا کوئی، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ اس زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ آگ کسی سواری کی فائر پاور بن سکتی ہے، یعنی فائر پاور کے ذریعے بھی کوئی سواری چل سکتی ہے۔ حیرت انگیز پیشگوئی ہے، لیکن ابھی یہ صرف آغاز ہے اس کا۔ پھر فرمایا کہ وہ جو گدھا دجال کا ہے، اس کے پیٹ کے اندر لوگ سوار ہوا کرتے ہیں۔ اب پیٹ میں کہاں سے داخل ہوں گے؟ فرمایا اس کی سائڈ پہ سوراخ ہوں گے داخلے کے لیے، اور یس یو آلریڈی گاٹ اٹ، ناٹ اونلی ایروپلین، سم ادر از ویل۔ پھر فرمایا کہ اس کے اندر روشنیاں ہوں گی، یعنی پیٹ میں جاتے ہوئے خیال آتا ہے کہ اندھیرا ہوگا گدھے کے پیٹ میں۔ فرمایا نہیں، اس گدھے جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں، جو خدا نے ہمیں دکھایا ہے، اس کے اندر روشنیاں جل رہی ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ ابھی کئی عقل کے اندروں کو نہیں پتہ لگتا، اس بچے نے تو فوراً کہہ دیا جہاز، لیکن جنہوں نے آنکھیں بند کی ان کو نہیں سمجھ آتی۔ فرمایا کہ وہ اتنا تیز چلے گا کہ مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرے گا۔ زمین پر چلنے کا یہ نقشہ کھینچا، اور پھر سمندر میں چلنے کا بھی اس کا ذکر فرمایا۔ فرمایا وہ سمندر میں چلے گا اور گھٹنوں گھٹنوں تک ڈوبے گا، زیادہ نہیں ڈوبے گا۔ صاف پتہ چلا کہ وہ تیر رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ ہوا میں بھی اڑے گا اور بادلوں سے اوپر، کلاؤڈ لائن سے اوپر نکل جائے گا، اور اتنا تیز رفتار ہوگا اور اتنا لمبا اڑے گا کہ آپ نے فرمایا مثال کے طور پر کہ اس کا ایک قدم مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں ہوگا، یعنی اس کی فلائٹ کراچی سے ہوتی ہے تو نیو یارک جا کے اترتی ہے، یا لندن جا کے اترتی ہے، کسی اور جگہ۔ یہ گدھے کی نشانیاں بتا دی۔ اب آپ بتائیں کہ سوائے گدھے کے ہر ایک کو سمجھ آ جانی چاہیے کیونکہ وہ شعر ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ اب یہ گل ہی ہے بیچارہ جو اس کو نہیں پتا کیا حال ہے، ورنہ سارے باغ کو پتہ لگ گیا۔ یہ نشانیاں پھر یہاں تک تفصیل بیان فرمائی کہ اس کے ماتھے پر چاند ہوگا۔ اب جو علماء ظاہری لفظ پر اٹکے بیٹھے ہیں کہ جب تک ظاہر کا معنی نہ ہو ہم سمجھیں گے نشانی پوری نہیں ہوئی، ان کو اب تک یہ بھی نہیں پتا کہ چاند کا حجم کتنا ہے اور گدھے کا کتنا ہے۔ گدھے کا جو حجم بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرمایا اس کے دو کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کان کی مثال اگر آپ سمندری جہاز سے لیں تو اس کا پیٹ کم و بیش اتنا ہوتا ہے، اوسطاً بیان کیا جاتا ہے ایک فاصلہ۔ گاڑی کے اگلے ڈبے میں بھی ایک کان لٹکا ہوتا ہے
झंडी का और एक पिछले डब्बे में भी कान लटका होता है। और अजीब है खुदा की शान कि झंडी इनको कान की शक्ल की मिली। वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची फरमानी थी अल्लाह ताला ने, और वो भी कमोबेश यही फासला है। हवाई जहाज के दो कान, उसके दो पार्ट जो हैं, उनके अब ये कमोबेश यही फासले हैं। 70 हाथ से मुराद ये नहीं कि फुटों में या इंचों में ये फासला है, मुराद है कि बहुत बड़ा कुशादा होगा। इस तफसील से पूरी हुई। अब उसके ऊपर माथे पे चांद कहां से आ सकता है? चांद तो इतनी बड़ी जगह है कि वो ऐसे जैसे गधे का नक्शा खींचा, ऐसे लाख गधे भी हों तब भी उनसे वजन में बड़ा है, करोड़ गधों से भी ज्यादा, अरब गधों से भी ज्यादा। इतना बड़ा है चांद इस साइज के गधे के मुकाबले पर, तो उसके माथे पे चांद आ ही नहीं सकता। मुराद ये थी कि गोल रोशनी होगी चांद की तरह, दूर से देखोगे तो बाद में धोखा लगेगा कि चांद निकला है। और अमरे वाकया ये है, सिंध में एक दफा मेरे साथ भी ये वाकया हुआ। एक दफा गाड़ी आ रही थी दूर से और चांद निकलने का भी कम्प्रोमाइज वही वक्त था। बिल्कुल ये लग रहा था कि चांद निकला है, दूर से कुछ धुंध, कुछ उसका उफक के करीब से नजर आना, और हम यही समझते रहे कि चांद निकला है। फिर वो जब चांद करीब आना शुरू हुआ, फिर समझ आई कि नहीं, ये गाड़ी की रोशनी थी। और चांद की शक्ल गोल होती है, और चांद की शक्ल की ही सारी सवारियां, रोशनियां इन्होंने ईजाद की। इतनी तफसील से हदीस पूरी हुई है कि आदमी की अकल दंग रह जाती है, और किसी दहरिया के लिए, किसी दूसरे मजहब के लिए गुंजाइश नहीं है कि इस हदीस के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर सके। और अब देख लें, चांद, हवाई जहाज के ऊपर भी गोल शक्ल का चांद बनाया हुआ उन्होंने, मोटरों के ऊपर भी चांद बनाया हुआ, मोटरसाइकिलों में भी चांद बनाया हुआ। जो सवारी बनाते हैं उसकी गोल चांद जैसी शक्ल बनाते हैं। ये तकदीर इलाही काम ले रही है ये सारा, ताकि लोगों को ये खुल जाए क्या नक्शा है। इतना बयान फरमाने के बाद फिर मजीद ये बताया कि वो गधा चलने से पहले ऐलान किया करेगा कि ये सवारी अब चलने वाली है, जिसने आना आके बैठ गया, और उसके बाद फिर वो रवाना हुआ करेगा मंजिल ब मंजिल। अब आप ये देख लें कि जितनी भी सवारियां अंग्रेजों या ईसाइयों ने ईजाद की हैं, उनके ऊपर ये सारी तफसील लफ्ज़न लफ्ज़न साबित आ गई। चलने से पहले गाड़ी भी ऐलान करती है, विसल बजाती है, ऐलान होता है। हवाई जहाज ऐलान होता है, ये जहाज न्यूयॉर्क के लिए तैयार है, ये फ्रैंकफर्ट के लिए तैयार है, ये फलाने जगह के लिए तैयार है। और बसें रह गई, वहाँ भी वो बजाते हैं उनके कंडक्टर, और कुछ नहीं तो थप थप भी कर देते हैं इस बाड़ी पर, क्या जाओ बैठो, जिसने चलना है चल, हम चलेंगे। आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम अगर देखना हो तो इन मानों में नजर आता है, ना कि ज़ाहिरी लफ्ज़ों में। और ये कहते हैं निशानी कोई नहीं पूरी, तो कैसे कोई दिखाए? एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में एक स्कूल में लेक्चर था, वो ईसाई लड़के मुख्तलिफ क्लासों के 2 हिस्सों में बैठ गए थे, उन्होंने बारी बारी सवाल करने थे। मुख्तलिफ इस्लाम पे सवाल हुए, तो उनका जो एक ईसाई पादरी जो इलाके का, उसको भी बुलाया हुआ था। उस पर उन्होंने, पादरी ने देखा कि ये तो इस्लाम से बहुत मुतासर हो रहे हैं, और बड़े खुल के इजहार कर रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा है, सही जवाब मिला, हमें तसल्ली हो गई। उसने शरारत से एक बच्चे को ये सिखाया कि इससे पूछो एंटी क्राइस्ट क्या है। उसका मतलब था कि ये तुम एंटी क्राइस्ट लोग हो, यानी दज्जाल हो। एंटी क्राइस्ट दज्जाल को कहते हैं, और हजरत ईसा के मुकाबले के लिए आए थे, हम तुम्हें नहीं मानेंगे, ये मुराद थी उसकी। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा सवाल कर दिए, तो मैं तुम्हें निशानियां मैं बता देता हूँ, पहचान तुम लो। और मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में ये नक्शा शुरू किया कि एंटी क्राइस्ट जो है उसका ये नक्शा है। थोड़ी देर अभी गुजरी थी तो उन्होंने कह दिया हम पहचान गए, हम पहचान गए। हर एक को पता लग जाता है, आंखें बंद करें तो नहीं पता लगेगा। इसलिए समझाना चाहिए दोस्तों को कि क्यों नहीं समझते। आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए ये दलील है पेशगोई, और पूरी हो चुकी है, और पूरे हुए 100 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। ये जो मूवमेंट चली है गाड़ियों वगैरह की इजादात की और इनका आगे बढ़ना, 100 साल से ऊपर हो चुका है, और अभी तक इनको नहीं समझ आई। ये फार की जो सवारियां हैं
یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے بننی شروع ہوئی ہیں. یہ بھی عجیب شان ہے. اور جیسا کہ تھا نا کہ پہلے یاد ہو چکی ہوگی، یاد ہوگی، اور پھر غلبہ ان کا دجال کے گدے سے دجال کا غلبہ باندھا ہوا ہے خدا تعالیٰ نے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ساری دنیا پہ اس قوموں کا غلبہ ان سواریوں کے ذریعے ہوا ہے. آج بھی جو قومیں زیادہ تیز رفتار سواریاں بنائیں گی وہی غالب آئیں گی. جب یہ جو اسکائی وار جو ہیں ان سے خطرہ پیدا ہو گیا، وہ اوپر سے ان کو ڈسٹینس بھی نہ ہوتی، اس لیے انتہائی تیز رفتار وہ حملے کر سکتے ہیں وہاں سے، آسمان سے. اور یہی سواری ہیں ایندھن سے چلنے والی، جن کے ذریعے دنیا میں طاقت کا فیصلہ ہونا. ہاں جی ہماری حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک فارسی شعر ہے جس کا ایک مصرع ہے، منم محمد و احمد کے مجتبیٰ باشد. اس کا معنی اور اس کی وضاحت، وہ دوسرا مجھے پورا آتا نہیں جی، پہلا مصرع. پہلے مصرے میں مسیح الزمان کا ذکر ہے کہ میں ہی وہ مسیح الزمان ہوں. منم محمد و احمد کے مجتبیٰ، یہ دوسرا مصرع. منم مسیح الزمان منم کلیم خدا. منم مسیح زمان و منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کلیم خدا باشد. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں ان پیشگوئیوں کی طرف جو آئندہ زمانے میں آنے والے کے متعلق تھیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان پیشگوئیوں کا مصداق میں ہوں. مسیح کے آنے کی پیشگوئی تھی جو میرے آنے سے پوری ہو گئی. کلیم کے آنے کی پیشگوئی تھی جو میرے آنے سے پوری ہو گئی. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ جس کی قرآن کریم میں پیشگوئی تھی، وہ بھی میرے آنے سے پوری ہو گئی. اس لیے اس میں کسی گستاخی یا برابری کا تو دعویٰ کوئی نہیں. دعویٰ صرف یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئندہ زمانے میں آنے کی پیشگوئی تھی کہ نہیں تھی. اگر تھی تو آپ خود تشریف لائیں گے یا آپ کے کسی غلام کو خدا تعالیٰ نمائندگی کا موقع دے گا. یہ ہے گفتگو. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوبارہ بعثت کی پیشگوئی تھی، اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ آپ نے خود نہیں آنا تھا، تو جس کسی نے آنا تھا اس نے یہی دعویٰ کرنا تھا کہ میں وہی محمد و احمد ہوں جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے دوبارہ آخری زمانے میں. یہی دعویٰ ہے آپ کا. جہاں تک مرتبے کا تعلق ہے اس کا اظہار دوسرے شعروں میں موجود ہے بڑی کثرت سے. اس لیے جو علماء دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مرتبہ قرار دے دیا ہے، وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. مرتبے کا جہاں تک تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اس مضمون کو اتنا کھول دیا ہے کہ کسی آدمی کے لیے شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں چھوڑی. ضد اور تعصب کوئی کرے تو اس کی مرضی ہے. مثلا فرمایا کہ جان و دلم فدائے جمال محمد ہے، حاکم نثار کوچہ آل محمد ہے. کہ میری جان میرا دل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں. حاکم نثار کوچہ آل محمد ہے، میری خاک نثار ہو محمد مصطفیٰ کی گلیوں کے. پھر فرماتے ہیں کہ در ہر مقام، وہ کیا ہے اس کا پہلا مسئلہ کیا ہے؟ وہ نہیں ندائے جمال محمد کا پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، دیدم بعین قلب و شدیدم بگوش ہوش، در ہر مکان ندائے جمال محمد، کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے، اور ہوش کے کانوں سے سنا ہے. ہر دنیا کے مقام سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی آواز بلند ہوئی. این چشم رواں کہ بے خلق خدا دہاں، یا قطرے ہی ز بحر کمال محمد ہے. کہ یہ سارا فیض جو میرے ہاتھوں سے تم جاری دیکھ رہے ہو،
یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کے سمندر کا ایک قطرہ ہے. پھر فرماتے ہیں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ وہ یہی ہے. سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدا. وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے. وہ جس نے حق دکھایا وہ رہنما یہی وہ مالک یہی ہے. اگلا اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا. وہ جس نے حق دکھایا وہ مالکا یہی ہے. اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں. وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی. تو جہاں تک مقام اور مرتبے کا تعلق ہے وہ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے. اس لیے اس وقت کسی تمثیل کی خاطر کوئی نام قرار دے دینا, کسی ایک نام کو دوسرے نام پر جسپاں کر دینا, اس کو ہم مرتبہ نہیں بناتا, نہ اس کو شرک کہتے ہیں. اگر مرتبے میں برابری کا دعویٰ ہو تو پھر یہ شعر ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو صاف بتا رہے ہیں کہ مرتبے میں ہم برابری کا دعویٰ کرنے والا جھوٹ بول رہا ہے. اس کی مثال میں قرآن کریم سے بتاتا ہوں. سب سے زیادہ توحید کے گیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے. سب سے زیادہ توحید کی روشنی قرآن کریم میں ملتی ہے. اس کے باوجود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے مٹھی نہیں چلائی یا تیر نہیں چلایا جب تو نے چلایا. ولیکن اللہ رما بلکہ اللہ نے چلایا. پھر دوسرے موقع پر فرمایا انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, کہ وہ لوگ جو تحت شجرہ بیعت کر رہے ہیں یہ محمد کی نہیں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. اور مزید شک کو دور کرنے کے لیے فرمایا ید اللہ تحت ایدیہم فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر. جو محمد کا ہاتھ تھا وہ اللہ کا ہاتھ ہے. اب بتائیں کہ کیا یہ دعویٰ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ایک ہی چیز ہے؟ کیا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی مٹھی حقیقتاً اللہ تھا, وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نہیں تھے؟ بیعت کرتے وقت اللہ نے بیعت دی, محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا وجود اللہ تھا اس وقت. ایک جاہل آدمی تو ضد کر سکتا ہے, چنانچہ بہائیوں نے یہی اعتراض کیا ہوا ہے. بعض عیسائیوں نے بھی کیا ہوگا مگر بہائیوں نے تو واضح طور پر اعتراض کیا ہے قرآن کریم پر کہ دیکھ لو اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا. سوال یہ ہے کہ جھوٹ ہے یہ. باقی قرآن کریم عبد کے طور پر پیش کر رہا ہے, غلام کے طور پر پیش کر رہا ہے, اور کامل غلام کو عطا کے طور پر, اعزاز کے طور پر بعض دفعہ آقا کا نام مل جاتا ہے. یہ بتانے کے لیے نہیں کہ وہ ہم مرتبہ ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس نے اپنا وجود دوسرے وجود کے لیے کلیتاً مٹا ڈالا ہے, اس کا کچھ بھی باقی نہیں. ان معنوں میں آپ کو اللہ فرمایا گیا. یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ گستاخی کر ہوگی خدا تعالیٰ کی, محمد کو اللہ کہا جاتا ہے. مطلب یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ سب بندوں میں سے یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے لیے اپنا کچھ بھی نہیں رہنے دیا. کلیتاً خدا کا ہو چکا ہے. اس کا اٹھنا خدا کا, اس کا بیٹھنا خدا کا, اس کا بولنا خدا کا, اس کا چپ ہونا خدا کا, اس کا جاگنا خدا کا, اس کا سونا خدا کا. اس کی ہر خواہش خدا کی مرضی کے تابع ہوگی. اس لیے اب یہ جو کچھ کہے گا, یہ جو کچھ کرے گا خدا کے مظہر کے طور پر کرے گا. یہ ہے محمد کا اللہ ہونا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا محمد ہونا اس کے سوا کوئی معنی بھی نہیں رکھتا, اس کا کچھ بھی نہیں رہا. اور یہ جو میں نے شعر پڑھا تھا یہ اس کی تشریح ہے. وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی. مجھ پر کلیتاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ, آپ کا عرفان, آپ کا عشق, آپ کی محبت, آپ کی سنت, ہر چیز غالب آ گئی. اور ان معنوں میں اب میں جو بھی کہوں گا وسلم کے منشا اور مرضی کے خلاف نہیں کہہ سکتا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منشا اور اس کی مرضی کے خلاف نہیں کہہ سکتے. یہ تو معنی ہیں جو ہر صاحب فہم کو سمجھ آ جاتے ہیں, لیکن ضد جس نے کرنی ہے, یہ نفرت پھیلانی ہے, اس کا کام یہی ہے, وہ تو نہیں باز آئے گا.
بعض غیر جماعت دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا بھی یہ متفق عقیدہ ہے اور خود احمدیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کامل اور مکمل مذہب ہے، کامل اور مکمل مذہب ہے، اور قرآن شریف کی کامل تعلیم ہے، اور وہ بالکل اسی طرح محفوظ ہے جس طرح کہ وہ اپنی اصل میں شکل میں تھا، اور وہ آج بھی موجود ہے، ہم اس سے متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت مرزا صاحب کون سی نئی چیز لے کے آئے ہیں کہ اب ان کو مانے بغیر گزارا ہے؟ اگر وہ نئی چیز لے کے آتے تو ماننے کے قابل ہی نہ ہوتے، بات ہی نہیں سمجھے وہ۔ جب مذہب مکمل ہو جائے تو نئی چیز آ ہی نہیں سکتی، اور جو نئی چیز لائے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جب جھوٹا ہوگا تب ہم مانیں گے، عجیب بات کرنا ہے۔ کہتے ہیں نئی چیز دکھائیں تو مانیں گے، اور جو مکمل ہونے کے بعد نئی چیز لاتا ہے وہ یقیناً جھوٹا ہوتا ہے، تو جھوٹا کر کے مانیں گے، سچا کیوں نہیں مان لیتے؟ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو مکمل ہے، لیکن وہی قرآن ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو اس وقت یہ قرآن جو تبدیلیاں پیدا کر رہا تھا آج کیوں نہیں کر رہا؟ آج کیوں اسی قرآن کے ہوتے ہوئے 72 فرقوں میں زائد میں جب دنیا مسلمان بٹ گئے، آج اسی قرآن کی موجودگی میں اس قدر ظلم اور بددیانتی اور بدکاری اور بے حیائی کیوں پھیل گئی ہے؟ آج کیوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون کر رہے ہیں، زندہ پکڑ کے مسلمانوں کو آگوں میں پھینک رہے ہیں، اور نفرتوں کے شکار ہو گئے ہیں سارے؟ قرآن وہ نہیں ہے؟ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہ جس طرح ایک بنیاد ایک دیوار شیشہ پلائی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح جکڑے ہوئے آپس میں، اس طرح محبت کرنے والے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بے انتہا آپس میں محبت کرنے والے، بے انتہا رحم کرنے والے۔ تو وہ قرآن، اس کی یہ باتیں غلط ہو گئی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیوں نہیں ہو رہا؟ تو انبیاء خدا کی طرف سے یا مرسلین ضروری نہیں کہ نئی شریعت لے کے آئیں، بلکہ جب شریعتیں بدلائی جاتی ہیں، ان میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، تب آتے ہیں ان کو اصل کی طرف واپس لانے کے لیے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اضافہ کریں، نعوذ باللہ من ذالک، اضافہ کریں گے تو لازماً جھوٹے ہوں گے۔ یہ مقصد ہے کہ قرآن کی طرف جو غلط باتیں منسوخ ہو گئی ہیں یا دین میں جو اضافے ہو گئے ہیں، ان اضافوں کو ختم کریں۔ اضافہ کرنے کے لیے نہیں، اضافے ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اضافے ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ اگر اضافے نہ دکھائیں تو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اضافے تو اتنے ہو گئے ہیں دین میں کہ وہ نظر آتے ہیں چبھتے ہوئے آنکھوں کو کہ اس عمارت کا تو حصہ نہیں نظر آتے، یہ کیوں آگے بڑھ گئے ہیں اتنا۔ آپ دیکھ لیں کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے قبر پرستی بھی جائز قرار دے دی گئی، اور قبر پرستی کو شرک بھی قرار دیا گیا۔ کیا بنیادی اختلاف ہے کہ نہیں؟ کیا اگر ایک سچا مذہب اسلام ہے تو دوسرا اضافہ ہے؟ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور بھی قرار دیا گیا کہ بدن نہیں ہے، مجسم نور تھے، اور یہ بھی اسی قرآن سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو یہ کہے وہ مشرک پکا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ جسم تھا نور نہیں تھا، وہ پکے کافر اور ملحد، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب دونوں بیک وقت تو اسلام نہیں ہے نا، ایک وقت میں تو قرآن کی تعلیم نہیں ہو سکتی، تضاد نہیں ہے۔ ایک جس کو بھی آپ اسلام قرار دیں گے دوسرا اضافہ بن جائے۔ تو اتنے بنیادی اختلاف ہیں کہ ان کی روشنی میں بے انتہا اضافے ہو چکے ہیں کامل دین میں۔ ان اضافوں کو مٹانے کے لیے خدا کی طرف سے ایک آنے والا ضروری ہے، اسی کا نام مسیح ہے، اسی کا نام مذہب ہے۔ پھر ایک اور جواب اس کا یہ ہے کہ مسیح اور مہدی کی پیشگوئیاں احمدیوں نے تو نہیں بنائی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں ہیں۔ اس لیے اگر حضرت مرزا صاحب کو نہیں ماننا تو نہ مانو، پیشگوئیوں کو مانتے ہو کہ نہیں؟ اور اگر مانتے ہو تو یہی سوال ہم تم سے کرتے ہیں کہ قرآن مکمل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیاں کیوں کی ہیں مسیح اور مہدی کی آنے میں؟ جس پر قرآن نازل ہوا، جس پر دین مکمل ہوا، وہ تو پیشگوئی کر رہا ہے کہ اس کامل دین کے باوجود ایک آئے گا،
اور 1400 سال بعد والے یہ زیادہ فہم رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں آنے کی، دین مکمل ہو جائے. اب وہ ہو گیا ہے نماز کا وقت، لیکن اگر کوئی دوست ابھی تک کسی غیر جماعت دوست نے سوال نہیں کیا، جھجک رہے ہوں، یعنی آپ کرتے رہیں ان کی طرف سے، لیکن یہاں تو بےدخلی سے ضروری نہیں کہ اختلافی مسئلے میں سوال ہو. کوئی دوست کسی بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں، دنیا کے حالات کے متعلق، انسانی مسائل سے متعلق دین کا کیا موقف ہے، بے شک ورنہ پھر لوگ کا میں انتظار کرتے تھے نماز دوسرے جو مہمان ہمارے باہر سے تشریف آتے ہیں ان کے لیے میرا خیال ہے آگے کرسیاں کچھ خالی چھوڑنی چاہیے. دور بیٹھ جاتے ہیں، بعض دفعہ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، ان کو اس کی بھی ضرورت ہو جاتی ہے. سامنے بیٹھے ہوں زیادہ دلچسپی سے لوگ بات کرتے ہیں. میں نے 5 منٹ لیتے ہیں صرف، میں نے 2 منٹ انتظار کے لیے دیے ہیں، آپ کو سوال کرنے کے لیے نہیں دیے. اگر ہمارے مہمانوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے، پھر چند منٹ اوپر بھی ہو گئے تو ہم بیٹھیں گے، ورنہ پھر آج کی مجلس کو خاص کر کے 1 بجے نماز کو وقت کریں. لوگوں سے کوئی نہیں پوچھنا چاہتے. اب آپ بتائیں آپ کیا کہتے تھے؟ نہیں آپ سے کسی ایک دوست ہیں، پہلے آپ السلام علیکم. ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں جلدی میں پڑھ دیتا ہوں، حضور جیسا فرمائیں. نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے قواعد ہیں. حضور ہماری رہنمائی فرماویں کہ دعا کے بھی اس طرح کچھ معین قواعد ہیں جنہیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے، یا اگر دعا کرنے والے کے ذہن میں ان قواعد کا خیال نہ رہے تو بھی دعا دل سے نکلے تو کتنی مؤثر ہو سکتی ہے. نیز بیان فرماویں کہ بعض اوقات جس مقصد کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ مقصد جلد پورا نہیں ہوتا یا اس کا بظاہر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، تو کیا دعا کرنے والا دعا کو جاری رکھے یا صبر سے کام لے؟ بڑا پتہ نہیں کتنا ہوتا ہوگا. یہ بہت چھوٹا کہتے ہیں سوال تھا. دعا کے قواعد اگر جس طرح آپ بنوانا چاہتے ہیں اگر بن جائیں تو زندگی عجیرن ہو جائے، زندہ رہنا مشکل ہو جائے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر حال میں دعا سکھائی ہوئی ہے. سوتے، جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کھانے کے دوران، نیا کپڑا پہنتے، صبح شام، اجابت کے لیے اندر داخل ہوتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، مسجد میں جاتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، جوتی پہنتے ہوئے. کوئی ہے زندگی کا لمحہ جس کے لیے دعا مقرر نہ ہو؟ تو اگر ساتھ قوانین بھی ہوتے، یہ قوانین ہیں تو اس کے بغیر دعا نہیں ہوئی تو انسان تو مارا جاتا. سمجھے ہیں کہ نہیں آپ کو سوچی کس طرح یہ دعا کے قوانین سے متعلق؟ دعا تو خدا اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے جو آقا اور غلام کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کا دل کی صدا سے تعلق ہے جو ضروری نہیں کہ لفظوں میں بھی ڈھلے. بہت سی دعائیں ہیں جو بعض انبیاء اشارتاً مانگ لیتے ہیں، باقی خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بغیر مانگے آپ ہی کر لے فیصلہ. دعا کا تو اتنا وسیع مضمون ہے کہ زندگی کے ہر لمحے پہ حاوی ہے، اور اس کی قسمیں اتنی بے شمار ہیں ان کے بارے میں قوانین بن ہی نہیں سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ میں تو فقیر ہوں، میں نے نہیں منہ سے مانگنا کچھ، جو جھولی میں پڑتا ہے خیرات ڈالتا ہے. کیسا عجیب ہے یہ دعا کرنا. فقیر بھی یہی کہ اگر یہ نہیں بات ضروری نہیں سب فقیر کہیں کہ پیسہ ہی دو یا نہ دو. جو سمجھدار فقیر کہتے ہیں سوال ہے جو ڈال دو.
تو خیرات میں کوئی آٹا لے آتی ہے عورت، کوئی بچا ہوا ٹکڑا روٹی لے آتی ہے، کوئی سالن بچا ہوا لے آتی ہے، کوئی پیسے دے دیتی ہے. تو جب انسان صاحب خانہ پر اتنا اثر پڑتا ہے اس پکار کا اور اس پر چھوڑ دیا جاتا ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کے اوپر اس دعا کا کیا اثر ہوا ہوگا اندازہ کریں. اسی لیے خدا نے بڑے پیار کے ساتھ اس دعا کو محفوظ کر دیا قرآن کریم میں، تاکہ دوسری دنیا بھی اس سے فائدے اٹھائے. اللہ پہ چھوڑ دیا، میں کیا بتاؤں گا مجھے کیا چاہیے، تو میرا حال جانتا ہے، دیکھ رہا ہے میں کس حال میں ہوں. جو تیرے اختیار میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، جو میرے لیے مناسب سمجھتے ہیں میری جھولی میں ڈال. تو دعاؤں کے تو بڑے عجیب رنگ ہیں، قرآن کریم سے سیکھیں اور حدیث سے سیکھیں. تو قانون ایک ہی ہے اس کا کہ دل سے کی سچائی سے دعا نکلے، بس اور کوئی قانون نہیں. جو دل کی سچائی سے نکلتی ہے اور جس میں اضطراب پایا جاتا ہے وہ دعا ہے. اور جو رسماً ہوٹوں سے نکلتی ہے یا خالی ہاتھ اٹھا کے یوں کر لیتے ہیں لوگ، وہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے خدا کے نزدیک. تبھی اجیب الدعوت داعی اذا دعان ہے، اجیب المستر یہ بھی ہے الفاظ کہ میں مستر کی بات کو قبول کرتا ہوں، اس کی دعا کو مانتا ہوں. کیا ہے؟ ہاں اجیب نہیں، اما یجیب المستر، وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ بے قرار کی دعا کو اتنی اہمیت دیتا ہے اور دعا کا بے قراری سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ مشرک جو ساری عمر شرک کرتے گزر جاتی ہے ان کی، اور جو دعا مانگتے وقت خدا کو بلا دیتے ہیں ایک دفعہ مصیبت میں پھنس کر، اللہ ان کی بھی سن لیتا ہے اضطرار کی وجہ سے، اور یہ جانتا ہے کہ جب واپس یہ بچ کے نکلیں گے تو پھر دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دیں گے. یہ قرآن کریم نے کھول کر مضمون بیان کیا ہے کہ سمندر میں بعض دفعہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اچھی ہوائیں چل رہی ہیں کشتی میں، اچانک موسم بدلا، طوفان بپا ہو گیا. اس وقت بعض دعا کرتے ہیں خدا ہم تجھے پکارتے ہیں خالص کر کے ہمیں بچا لے. اللہ بچا تو لیتا ہے لیکن جانتا ہے کہ جب یہ خشکی پہ پہنچیں گے پھر وہی باتیں شروع کریں گے. تو اضطرار کا مضمون ہے، جتنا زیادہ بے چینی کا معیار اونچا ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنا قریب آتی جائے گی. یہ مرکزی نقطہ ہے دعا کا. باقی تفاصیل کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ طے ہو سکتی، نہ انسان ان کا پابند ہو سکتا. اچھا جی، اب پھر اگر کوئی سوال اور نہیں ہے تو نماز کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں. چند منٹ میں دوست جا کے سنتے ہیں پڑھنے، تو پھر میں بھی آتا ہوں. السلام علیکم.